حضرت بلال، جنہیں سید المؤذنین یعنی مؤذنوں کا سردار کہا جاتا ہے، ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور اس راہ میں بے پناہ مظالم برداشت کیے۔ آپ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والدین دونوں غلام تھے اور آپ کو قریش کے سردار امیہ بن خلف نے خرید رکھا تھا۔ حضرت بلال سیاہ فام، دبلی جسامت کے مگر نہایت مضبوط، باہمت اور خوش آواز انسان تھے۔ ان کی گہری دل نشین آواز بعد میں آذان کا ذریعہ بنی۔ جب نبی کریم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت بلال بھی ان چند لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے دل کی گہرائی سے حق کو پہچانا۔ حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، مگر حضرت بلال کے دل میں ایمان کا چراغ جل چکا تھا۔ جب امیہ بن خلف کو علم ہوا کہ اس کا غلام محمد پر ایمان لے آیا ہے تو وہ غضبناک ہو گیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ بلال کو مکہ کی تپتی ریت پر ننگی پیٹھ لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، کوڑے مارے جاتے، لات و عزا کی بڑائی کے لیے مجبور کیا جاتا، مگر بلال کی زبان پر ہمیشہ صرف ایک صدا رہتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، میں نے بلال کو دیکھا کہ ان کے جسم پر کوڑے برس رہے تھے، لب خشک ہو چکے تھے، لیکن زبان پر وحدانیت کی صدا تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے بلال پر ہوتے ہوئے مظالم دیکھے تو وہ تڑپ اٹھے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، بلال کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے بڑی رقم دے کر بلال کو خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ یہ جملہ اسلامی مساوات کا علم بردار بن گیا۔ مدینہ کی ہجرت اور مؤذن اسلام کا اعزاز۔ جب نبی کریم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا تو حضرت بلال ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جو ساتھ مدینہ گئے۔ مدینہ میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو نماز کے اوقات کے اعلان کے لیے مشورہ ہوا۔ کئی تجاویز آئیں، لیکن ایک صحابی کو خواب میں اذان کے الفاظ دکھائے گئے۔ نبی کریم نے فرمایا، بلال یہ الفاظ تم سناؤ، تمہاری آواز سب سے بلند اور صاف ہے۔ حضرت بلال نے مسجد نبی کے بلند مقام سے دنیا کی پہلی اذان دی۔ وہ اذان صرف الفاظ نہ تھے بلکہ ایمان، روحانیت اور رب کی معرفت کا اعلان تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مدینہ کی فضائیں نور سے بھر گئیں، دل دھڑکنے لگے، فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ غزوات میں شرکت اور امیہ بن خلف کا انجام۔ بلال صرف مؤذن نہ تھے بلکہ ایک بہادر مجاہد بھی تھے۔ انہوں نے تمام بڑے غزوات میں حصہ لیا، غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، تبوک۔ غزوہ بدر میں بلال نے اپنے سابق ظالم مالک امیہ بن خلف کو قتل کیا اور ظلم پر حق کی فتح کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم کی محبت۔ نبی کریم حضرت بلال سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ یہ بشارت صرف ایک مؤذن کو نہیں بلکہ ایک وفادار، صابر، سچے عاشق کو ملی۔ آس ب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی کریم اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے جہاں کبھی مسلمانوں کو بے انتہا ستایا گیا تھا۔ بلال وہی غلام تھے جنہیں اسی مکہ میں کوڑے مارے گئے، ریت پر گھسیٹا گیا، مگر آج وہ اسلام کے جھنڈے کے سائے میں اس شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی کریم نے اعلان فرمایا، بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک روح پرور واقعہ تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے تھے، وہی لوگ جنہوں نے بلال کو غلام اور کمتر سمجھا تھا، اور آج وہی بلال خانہ کعبہ کی چھت سے اللہ کی کبریائی بلند کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان نہ صرف مکہ بلکہ دنیا کے دل پر ایک انقلاب تھا، کفار کے اعتراض اور قرآن کی تائید۔ جب کچھ لوگوں نے کہا، یہ اذان کسی عربی کی زبان سے ہوتی تو بہتر ہوتا، یہ حبشی غلام کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں جواب دیا،
तुम में सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाह ने बिलाल को दुनिया को यह सिखाने के लिए चुना कि रंग, नस्ल और हस्बो नसब नहीं, तकवा असल मेयार है। जब नबी करीम का विसाल हुआ तो बिलाल की दुनिया टूट गई। वो रसूलुल्लाह से इस कदर जुड़े हुए थे कि उनके बगैर मदीना में रहना उनके लिए नामुमकिन हो गया। उन्होंने अजान देना छोड़ दी। जब कभी कोशिश करते तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचकर बेकाबू होकर रोते और अजान मुकम्मल ना कर पाते। वो मदीना छोड़कर शाम, दमिश्क चले गए और वहां इस्लामी लश्करों के साथ जिहाद में शरीक होने लगे। उनका दिल दुनिया से उचाट हो चुका था। उनकी रूह सिर्फ रसूलुल्लाह की जुदाई में मुब्तला थी। रसूलुल्लाह का ख्वाब और बिलाल की वापसी। कई साल गुजर गए। एक रात हज़रत बिलाल ने ख्वाब में नबी करीम को देखा। आपने फरमाया, बिलाल, तुम हमें मिलने क्यों नहीं आते? यह ख्वाब दिल को चीर देने वाला था। बिलाल तड़प उठे, फौरन मदीना वापस लौटे। जब वो पहुंचे तो सहाबा ने कहा, बिलाल, हमें वो अजान सुना दो जो हमने रसूलुल्लाह के दौर में सुनी थी। बिलाल मंबर पर खड़े हुए, अजान शुरू की, लेकिन जब अशहद उन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो मस्जिद नबवी अश्कबार हो गई। सहाबा ज़मीन पर गिर पड़े। हर दिल फट गया। ये आवाज़ नबी के ज़माने की खुशबू लिए वापस आई थी। हज़रत बिलाल ने शाम, दमिश्क में सुकूनत इख्तियार कर ली। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे आए तो उनकी अहलिया रोने लगी। बिलाल ने फरमाया, गम न करो, कल मोहम्मद से मुलाकात होगी। ये अल्फाज वफादारी, मोहब्बत और ईमान का आखिरी नजराना थे। हज़रत बिलाल ने 20 हिजरी के करीब दमिश्क में वफ़ात पाई। आज उनका मज़ार वहाँ मौजूद है और ज़ायरीन वहाँ अज़ान बिलाल की सदाओं की याद में दुआ करते हैं। हज़रत बिलाल की ज़िंदगी का पैगाम। हज़रत बिलाल की पूरी हयात हमें सिखाती है, रंग या नस्ल से अज़मत नहीं, तक़वा से मिलती है। ग़ुलामी से निकलकर अज़मत के मीनार पर पहुँचना मुमकिन है। अगर ईमान सच्चा हो तो दुनिया की हर आजमाइश हीरा बना देती है। अल्लाह की राह में दी गई हर तकलीफ क़यामत के दिन नूर बनकर चमकेगी। वफादारी सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली कुर्बानी से साबित होती है। ताज़ा खून, हरा सतम हज़रत बिलाल जैसा। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है ये खूबसूरत वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वाक़यात अब तक पहुंचते रहें।